افراد کیا کریں؟ دیکھیں سر، کوئی عہد اور کوئی شخصیت اپنے عہد سے باہر واقعی نہیں ہو سکتی۔ پرابلم یہ ہے، میں اپنے دور کے لیے کر سکتا ہوں، اور میں عرض کروں کہ اگر ہم معقول لوگ ہوں نا تو ہمیں صرف اپنے دور تک کے لیے کرنا اور سوچنا چاہیے۔ ہم اس وقت بڑی زیادتی کرتے جب ہم ان ادوار کے لیے بھی کرنا چاہ رہے ہوتے اور کر رہے ہوتے جن میں ہمارا موجود ہونا یقینی ہی نہیں ہوتا، اولادوں کی تربیت سے لے کر کے، چیزوں کی صورت گری سے لے کر کے، اور بھی جو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں ان کو جب ہم کوئی دور کے ادوار تک کی شکل دینا چاہتے ہیں تو سر ہم اپنے آنے والوں کے لیے کرنے کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ میں سمجھتا ہوں ہر عہد کو اپنے عہد تک کے لیے سوچنا اور کرنا چاہیے۔ میں ان ملتوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے دور سے بعد کے یعنی اگلے ادوار کے لیے بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آنے والی جو نسلیں تھیں ان کو سخت قائل، سخت سست، سخت کم استعداد بنا دیا۔ میں مغرب کے کئی معاشروں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں، اب ان میں اس کوالٹی کے اس کیفیت کے افراد ہی نہیں۔ جی سر جب آپ دیکھیں، جب مغرب نے نو آبادیاں بنائی ہیں اور مقبوضات بڑھائی ہیں تو جو ان کے پاس بہت فالتو دولت آئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنی جو آبادی تھی اس کو واجب سے زیادہ رعایتیں دی۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ جو نو آبادی سازی کا رواج ہے یہ کب تک چلے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج وہ کٹوتیاں کر رہے ہیں اپنے بجائے، کیونکہ مقبوضات گھٹ گئی ہیں، آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے۔ میں وہ اعداد و شمار نہیں بتانا چاہتا جو مجھے تھوڑے تھوڑے پتہ ہے، کون سا ملک کس طرح سے کیا کما رہا ہے۔ یہ غلطی ہم نے بھی کی تھی۔ جب ہم نے مقبوضات کی تھی اور جب ہمارے پاس وافر وسائل آئے تھے تو ہم نے بھی اپنی آبادی کو نوازا تھا، اور میں اس کو اس لیے غلط نہیں کہتا کہ اس سادہ سے بدوی نظام میں کچھ اور کیا مال کو مرتکز کر لیتے، بہتر تھا کہ اس کو آبادی میں بانٹ دیتے۔ پھر جو ہمارے بعد کے ادوار ہیں جن کو میں مسلمانوں کا نو آبادی سازی کا دور کہا کرتا ہوں، اس میں تو یہ صنعت بن چکی تھی۔ میں نے کہا نا کہ یہ جو سرمایہ ہے یہ بنیادی طور پہ قدر ہے، یہ ایک قوت ہے۔ جب یہ ہاتھ آتی ہے تو مجھے مولانا کو وہ شعر پڑھنے دے، شاید آسانی ہو جائے میری بات کو سمجھنے میں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اب شراب بھی ایسی ایک چیز ہے، ایک مایا چیز ہے، اس کی ایک کیفیت ہے۔ کہتے ہیں کہ بودے نئی اندر نفس شرمی گنات، شراب طبیعت میں کوئی برائی پیدا نہیں کرتی کیونکہ اس کا کوئی مزاج ہی نہیں، یعنی وہ تو اس وقت اپنا مزاج ظاہر کرتی ہے جب وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں بودے نئی، اگلے مصرے بودے نئی اندر نفس شرمی کند آنچنان را آنچنان تر می کند، بلکہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو اور ویسا بنا دیتی ہے۔ تو یہ جو آپ کا سرمایہ ہے
اب اس کی کوئی متعین حیت بھی کوئی نہیں ہے، طاقت بھی سرمایہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں تو بہت پتہ ہے نا کہ متنفذ افراد کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، اپنے لیے۔ تو یہ کہنا کہ سرمایہ خود سے، اگر وہ خود سے کوئی مذہب ہوتا نا، اس کے کچھ قواعد ہوتے، کچھ اصول ہوتے، کچھ ضوابط ہوتے، کچھ اس کے خواب ہوتے۔ یہ بالکل بادے کی طرح سے ہے، شراب کی طرح سے ہے کہ اگر پینے والا کیفیت کا برا ہے تو انعکاس جو ہے، یعنی اس کا رد عمل جو ہوگا پینے کے بعد کا، جو اس پہ اثرات مرتب ہوں گے وہ برے ہوں گے، اور کوئی اچھا پیے گا تو وہ اب جانتے ہیں کس طرح کے لوگ کس طرح سے پیتے رہے، کہاں کہاں پیتے رہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب اس کا تذکرہ جو ہے وہ فالتو ہے۔ تو سرمایہ کے مذہب ہونے کے بارے میں جتنا بھی غلط ہوں، میں اتنا ہی غلط ہوں اور رہنا چاہتا ہوں۔